اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 23 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا وجاہد مسعود صاحب کا تیسرا نظر نواز شریف دل برداشتہ کیوں ہیں؟ ہندوستان کا بٹوارہ انسانی تاریخ میں ایک منفرد تجربہ ہے۔ زمانہ امن میں شاید ہی کہیں ایسا ہوا ہو کہ چند مہینوں کے اندر 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو مجبوراً نقل مکانی کرنا پڑی۔ اس افراتفری میں مرنے والوں اور بچھڑنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک رہی۔ اس خونچکا انسانی المیے میں ہر گھرانے کی اپنی ایک داستان تھی اور ہر فرد کی ایک کہانی تھی۔ میرے بچپن تک اس اکھاڑ بچھاڑ کے معاشی اور سماجی اثرات واضح طور پر محسوس کیے جاتے تھے۔ آج ذاتی یاد کی کتاب سے ایک ورق سناتا ہوں۔ رازداری کے خیال سے نام اور جگہ بدل دی ہیں۔ مذہبی مسلک کا ذکر آئے گا، لیکن درویش کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ تعصب یا دل آزاری اس کا شیوا نہیں۔ دہلی کے قریب ایک قصبے کا اہل تشیع تعلیم یافتہ گھرانہ وسطی پنجاب میں آ کے آباد ہوا۔ نسلوں سے ایک جگہ بسنے والے جب نئے ٹھکانوں پر پہنچتے ہیں تو گلیاں اور بازار ہی تبدیل نہیں ہوتے، نئے تعلق اور رشتے بھی جنم لیتے ہیں۔ اقدار کے تبدیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس گھرانے میں 4 بھائی اور 1 بہن اسکول کالج میں تعلیم پا رہے تھے۔ بھائیوں کی طرح بہن بھی سن 60 کے لگ بھگ پنجاب یونیورسٹی پہنچی۔ ایک مہذب اور ذہین نوجوان سے ربط ہو گیا۔ بچی نے گھر میں شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ باپ اور بھائیوں کو اعتراض نہیں تھا، لیکن بچی کی والدہ کو قلق تھا کہ لڑکا اہل تسنن مسلک سے ہے۔ شادی ہو گئی اور بہت کامیاب رہی، تاہم والدہ برسوں رشتہ دار خواتین سے کہتی رہی لڑکا شیعہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بھائی کچھ مدت تو والدہ کا بے ضرر سا جھوٹ سنتے رہے، پھر ایک روز بڑے بھائی مطہر نے کسی قدر اکتا کر کہا کہ اماں غلط بیانی کیوں کرتی ہو؟ شیعہ کوئی ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوا جاتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں نوحہ خوانی سنتا ہے، باپ کی انگلی پکڑ کر مجلس عزا میں جاتا ہے، قد نکالتا ہے تو عاشورہ کے آداب سیکھتا ہے، ماتم میں شریک ہوتا ہے۔ نسل در نسل ایک روایت ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ لڑکا شیعہ ہو گیا، ایسے جیسے کپڑے بدل لیے۔ مطہر بھائی کا یہ جملہ کئی برس تک جب گھر میں دہرایا جاتا تو سب مسکرا اٹھتے۔ آج یہ واقعہ ایک خاص تناظر میں عرض کیا۔ حالیہ مہینوں میں میاں نواز شریف کی خاموشی، طرز سیاست اور کس قدر عقب نشینی پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہوئی ہیں، اور بیشتر کس قدر طنز یا تشنع کا رنگ لیے ہوئے سیاست دنیا کا مشکل ترین پیشہ ہے۔ اس میں بے پناہ ذہانت، رچا ہوا علم، معاملہ فہمی اور معاشرے کے پیچ در پیچ دھاروں سے گہری آشنائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی تاریخ کا گہرا شعور درکار ہوتا ہے۔ اپنے عہدے کے امکانات سے آگاہ ہونا پڑتا ہے۔ کم عمر بچہ اپنے ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، درسگاہ میں نئی دنیاؤں کی خبر پاتا ہے، نوجوانی کے جوش میں نعرے لگاتا ہے، جلسہ مرتب کرنا سیکھتا ہے، سیاسی تنظیم کے اصول سمجھتا ہے، بزرگ سیاستدانوں سے اختلافی اور مفاہمت کی حدود سیکھتا ہے۔
خطابت کے نکات معلوم کرتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، روح پوش ہوتا ہے، سیاست اور اقتدار کا تعلق معلوم کرتا ہے، سفارت کے آداب اور دلیل تراشنے کا ہنر سیکھتا ہے، مکالمے کی تہذیب سمجھتا ہے، معیشت کی حرکیات سے آشنا ہوتا ہے، متنوع مفادات میں سمجھوتے کی راہ نکالنے کا ہنر اکتساب کرتا ہے۔ تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ چرچل 25 برس کی عمر میں پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا تھا۔ 40 برس سیاست کرنے کے بعد مئی 1940 میں برطانیہ وزیر اعظم بنا۔ ایک ریاستی اہلکار اپنی مدت ملازمت پوری کر کے جس عمر میں ریٹائر ہوتا ہے، سیاست دان بمشکل کارکن سے مدبر کے درجے پر پہنچتا ہے۔ ہماری تاریخ دیکھیے، لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا تو وہ 56 برس کے تھے۔ ایوب خان نے سہروردی کو سیاست سے بے دخل کیا تو وہ 66 برس کے تھے۔ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تو ان کی عمر 51 برس تھی۔ بے نظیر کو شہید کیا گیا تو وہ 54 برس کی تھی۔ 28 جولائی 2017 کو پروجیکٹ عمران مکمل کرنے کے لیے نواز شریف نااہل قرار پائے تو وہ 68 برس کے تھے۔ ہم نے اس ملک میں سیاست کے پودے کو متدبر کا تناؤ شجر بننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اکتوبر 2023 میں نواز شریف وطن لوٹے تو ان کی عمر 73 برس ہو چکی تھی۔ اب صحت کا وہ عالم تھا اور نہ جسمانی توانائی اور وہ رہی۔ معزولی، جلا وطنی اور قید کے مختلف مرحلوں میں ان کی سیاست کے 24 برس ضائع ہو گئے۔ اشروں کی محنت سے سیاسی شعور سے محروم رکھے گئے، عوام کو تاثر دیا گیا۔ نواز شریف گٹھ جوڑ کر کے وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں۔ فروری 2024 کے انتخابات جمہوری سیاست کا شفاف چشمہ نہیں، سازش اور معاشی بحران کی گدلی بدرو تھے۔ کیا منصیرہ میں نواز شریف اور پنجاب میں ان کے قریبی رفقا رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور جاوید لطیف وغیرہ کی انتخابی شکست محض اتفاق تھا؟ اپریل 2022 سے 9 مئی 2023 تک کی سیاسی کشمکش محض ایک حادثہ تھی۔ پاکستان کا سیاستدان 1973 کا دستور مرتب کرتا ہے تو ہم 1985 کی 8ویں ترمیم کا جال بچھاتے ہیں۔ 14 برس کی محنت سے گاڑی سیدھے راستے پر مڑتی ہے تو 2023 کے 70ویں آئینی ترمیم مسلط کی جاتی ہے۔ فروری 1999 میں بھارتی وزیر اعظم لاہور میں کھڑے ہو کر پاکستان تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو کارگل ہو جاتا ہے۔ سیاست دان میثاق جمہوریت کرتا ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم لاتے ہیں تو میمو گیٹ کا ہانکا کیا جاتا ہے۔ 21 اکتوبر 2024 کو منظور ہونے والی آئینی ترمیم 1996 کے الجہاد ٹرسٹ فیصلے 2011 کی 19ویں آئینی ترمیم کا جمہوری جواب ہے۔ حیولوں کی سیاست میں تقرری توسیع اور میعاد کے معاملات برسوں کے لیے قوم کی معیشت اور تمدنی ترقی کا راستہ کھوٹا کرتے ہیں، اور ہم ایسے معصوم ہیں کہ طنز یا مسکراہٹ سے پوچھتے ہیں نواز شریف دل برداشتہ کیوں ہے؟ ناظرین، یہ تھا وجاہت مسعود صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہو۔